اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی تین نہایت اہم ترین عرفانی شخصیات کا آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ سید ابن طاؤس، ابن فہد حلی اور اس کے علاوہ سید محمد مہدی بحر العلوم، یہ تین ایسی شخصیات ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ یہ توحید میں تمکن رکھتی ہیں، یعنی ان کے توحیدی حالات جو ہیں وہ ان میں تبدیلی نہیں آئی ہے، یعنی جب یہ توحید کے اور سیر و سلوک کے بلند ترین مقام پر فائز ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس مقام سے متزلزل نہیں ہوئے، وہاں ثابت قدم رہے ہیں، وہاں کے فیوزات سے، اسماء الہیہ کے فیوزات سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ اسلام میں متعدد شخصیات نے، متعدد علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ شخصیات حضرت صاحب الامر، صاحب الزمان، حضرت مہدی موعود کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا سید ابن طاؤس کے حالات زندگی اور بیان کیا ان کا امام زمان سے رابطہ، سید محمد مہدی بحر العلوم کا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطہ بیان کیا، لیکن احمد بن فہد حلی ان کا امام زمان سے رابطہ واضح نہیں ہے، چونکہ احمد بن فہد حلی کے حالات زندگی کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا، چونکہ یہ ایک نہایت ہی حساس تاریخی دور میں ان کا وقت گزرا کہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے رابطے میں نہیں رہے، ان کے جو معنوی فیوزات ہیں اس کو اس طرح سے نقل نہیں کر سکے۔ لیکن جہاں تک علماء نے ان کے بارے میں کچھ کلمات بیان کیے، ہم نے آپ کی خدمت میں کل کے درس میں بھی بیان کیا، آج بھی درواقع کچھ ایسے ہی علماء کے بیانات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے، اور درواقع یہ بیان کرنا چاہیں گے یہ وہ شخصیت ہیں یا ان سے سابقہ جو شخصیات تھیں، درواقع ان پر تصوف کی ایک نسبت دی جاتی تھی۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ مرزا باقر موسوی خنساری انہوں نے کتاب لکھی ہے روضات الجنات۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے، اور درواقع اس روضات الجنات میں وہ احمد بن فہد حلی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ الشیخ العالم العارف الملی، کہ احمد بن فہد حلی جو ہے وہ الشیخ ہیں، یعنی بہت ہی بڑا ان کا رتبہ ہے کہ علماء میں ایک بہت قداور شخصیت ہیں، پھر عالم ہیں، پھر عارف ملی ہیں، یعنی جلیل القدر عارف ہیں، وکاشف اسرار الفضائل بالفہم الجبلی، یعنی انہوں نے اپنے فطری فہم اور فطری ہوش و ذکاوت سے فضائل کے اسرار کو کشف کیا ہے، ظاہر کیا ہے، آشکار کیا ہے۔ پھر اب اس شخصیت کا نام بیان کر رہے ہیں، جمال الدین درواقع ان کا لقب ہے، ابو العباس ان کی کنیت ہے، احمد بن شمس الدین، یعنی ان کا نام احمد ہے، والد کا لقب جو ہے وہ شمس الدین ہے، اور پھر نام کیا ہے؟ محمد بن فہد اسدی حلی۔ پس درواقع ان کا اصل نام احمد ہے اور والد کا نام محمد ہے اور والد کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر آگے ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، لہو من الاشتہار بالفضل والاتقان، یعنی احمد بن فہد حلی کی شہرت فضیلت کے اندر موجود ہے، یعنی علماء کرام میں احمد بن فہد حلی ایک نہایت شہرا آفاق شخصیت ہے، ایک نہایت پختہ شخصیت کے مالک ہے، والذوق والعرفان والزہد۔ علماء کے درمیان احمد بن فہد حلی ایک ذوقی شخصیت ہے، ایک عارف شخصیت ہے، ایک زاہد شخصیت ہے، ایک عالم
اخلاق کی شخصیت ہیں، ایک عالم خوف کی شخصیت ہیں، والاشفاق وغیر اولئک من جمیل السیاق، اور بہت ساری ایسی جو صفات حسنہ ہیں، بہت سارے ایسے جو کلمات ہیں جو ان کی تعریف میں، ان کی مدحت میں علماء کرام کی جانب سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ما وہ تمام کلمات یکفینا معونت التعریف، وہ کلمات ہمارے لیے کفایت کرتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کی تعریف کو بیان کر سکیں، یعنی کلمات ان کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَيُغْنِينَ عَنْ مُرَارَةِ التَّوْصِيف، اور ہمیں بے نیاز کرتے ہیں ان کی توصیف میں مزید کچھ کلمات کو جو ہے وہ بیان کرنے سے۔ اب یہ شیخ احمد بن فہد حلی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، قد جمع بین المعقول والمنقول، کہ انہوں نے علم عقلی کو بھی حاصل کیا، علم نقلی کو بھی حاصل کیا، اور معقول اور منقول کو جمع کیا۔ والفرع والاصول، یعنی انہوں نے فروعات دین کو اور اصول دین کو دونوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، دونوں سے فیضیاب ہیں، دونوں سے یہ یعنی دونوں میں اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں۔ والقشر واللب، یعنی انہوں نے جمع کیا ہے ظاہر شریعت کو، لب یعنی باطن شریعت کو، لفظ والمعنی یعنی لفظ کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے، اور لفظ کے پیچھے جو اس کے باطنی اسرار اور معانی ہیں ان کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وجمع الظاہر والباطن، یعنی انہوں نے ظاہر شریعت کو بھی جمع کیا ہے اپنے وجود میں، اور باطن شریعت کو بھی انہوں نے اپنے وجود میں جمع کیا ہے۔ وجمع العلم والعمل، یعنی یہ عالم بھی ہیں اور عالم با عمل بھی ہیں، جسے عالم ربانی کہتے ہیں، اور ان کا یہ تمام چیزوں کو جمع کرنا بِأَحْسَنِ مَا كَانَ يُجْمَعُ وَيُكْمَلُ، یعنی بہترین انداز میں انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے اور ان کو اپنے وجود سے آراستہ کیا ہے۔ پس یہ نہایت ہی خوبصورت کلمات میں ان کی تعریف کی گئی ہے روضۃ الجنات میں۔ اب ریاض العلماء نامی کتاب، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 64 ہے، وہاں مرزا عبداللہ افندی اصفہانی اس شخصیت کے لیے یعنی احمد بن فہد حلی کے بارے میں لکھتے ہیں، الشیخ جمال الدین ابو العباس احمد بن شمس الدین محمد بن فہد حلی اسدی، یعنی ان کا مکمل نام لقب کنیت کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پھر اب اس کے بعد القاب کو بیان کر رہے ہیں کہ الفاضل العالم العلامہ، کہ یہ فاضل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علامہ ہیں، اور پھر ثقۃ الجلیل ہیں، یعنی موثق آدمی ہیں، الزاہد العابد، کے زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، اور ورع ان میں موجود ہے، اور ایک بے نظیر قسم کا ان میں ورع موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا نام بیان کرتے ہیں ابن الفہد، یعنی یہ شخصیت احمد بن فہد حلی ہیں، اور آخر میں ان کے بعد لکھتے ہیں میل الی مذہب صوفیہ، ان کے بارے میں آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ مذہب صوفیہ کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ اب تیسری شخصیت جو ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے قاضی النور اللہ ششتری، مجالس المؤمنین ان کی کتاب ہے، اور مجالس المؤمنین کے صفحہ نمبر 579 میں قاضی نور اللہ ششتری در واقع احمد بن فہد حلی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ صوفی تھے، وہ مرتاض تھے، وہ صاحب ذوق تھے، صاحب حال تھے۔ اب اس کے بعد چوتھی شخصیت جن کے کلمات سے ہم احمد بن فہد حلی کو بیان کریں، وہ در واقع اعیان الشیعہ کے مصنف سید محسن امین آملی ہیں۔ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 147 پر وہ احمد بن فہد حلی کے بارے میں یہ کلمات تحریر کرتے ہیں کہ کانا زاہدن مرتازن عابدن یمیل الی التصوف، کہ احمد بن فہد حلی ایک ایسی شخصیت ہیں جو زاہد ہیں، مرتاز ہیں یعنی ریاضت کرنے والے ہیں، عابد ہیں، اور تصوف کی طرف یہ رغبت رکھتے ہیں اور رجحان رکھتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، جہاں علماء نے اتنے ممتاز کلمات سے احمد بن فہد حلی کو مخاطب قرار دیا ہے، وہاں بعض شخصیات نے انہیں صوفی اور مرتاز بھی کہہ کر مخاطب قرار دیا ہے۔ لہٰذا وجہ کیا بنتی ہے کہ انہیں صوفی کہا جاتا ہے یا مرتاز کہا جاتا ہے؟ 2 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کی فہرست میں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جو صوفیوں کے ہاں اولیاء
صوفیہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ مثلا سید محمد بن فلاح یہ ان کے شاگردوں میں ہیں، اور سید محمد نور بخش یہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی کتابیں ہیں جو سید محمد فلاح نے تحریر کی اور نسبت دے دی اپنے استاد احمد بن فہد حلی کی طرف، اور لوگوں نے جب ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور یہ سمجھا کہ احمد بن فہد حلی کی کتاب ہے، تو انہوں نے احمد بن فہد حلی کو صوفی کہنا شروع کر دیا۔ وگرنہ آپ اگر خود احمد بن فہد حلی کو دیکھیں تو احمد بن فہد حلی کے شاگردوں میں اگرچہ یہ شخصیات موجود ہیں، لیکن ان کے کردار سے، ان کے افعال سے، ان کی طرز عمل سے احمد بن فہد حلی کو جج نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں ایسی قضاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اگر کوئی شخص عابد ہے، اگر کوئی شخص زاہد ہے، اگر کوئی شخص شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں موجود ریاضتوں کو انجام دیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کو صوفی اور مرتاض کہا جا سکتا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ عزیزان محترم، ایسے شخص کو صوفی اور مرتاض نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ہمارے معاشرے میں تصوف میں صوفی اور جو مرتاض شخص ہے اس کا ایک معنی نیگیٹو معنی لیا جاتا ہے۔ ہم ایک منفی معنی میں ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں، اور درواقع اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض ایسی روایات ہیں جو تصوف کی مذمت میں ہیں، اور تاریخ اسلام میں بعض ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو تصوف کے قطب کے عنوان سے، ولی کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن ان کا کردار اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات کے اپوزٹ تھا۔ پس اگر تصوف کو اس معنی میں لیا جائے کہ ایسا شخص جو اہل بیت کی ضدیت میں ہو، اہل بیت کے مخالفت میں ہو، اہل بیت کے اپوزٹ ہو، تو اس معنی میں اگر تصوف کو لیا جائے تو یہ تصوف مذموم ہے۔ تصوف کو اسی معنی میں اگر روایات کی تفسیر میں لے کر آیا جائے تو یہ بھی مذموم ہے۔ لیکن اگر اس معنی سے ہٹ کے آپ ایک ایسے شخص کو جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے زہد کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت جد و جہد کرتا ہے، جسے ریاضت کہا جائے، تو اگر تصوف کو اس معنی میں لیا جائے تو یہ تصوف مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف ممدوح ہے۔ لہٰذا ہم عرفان اسلامی کی تلاش میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ جو مومنین دلچسپی رکھتے ہوں، باقاعدہ جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس میں اس نقطے کی طرف توجہ کر کے اس درس کو سنا جا سکتا ہے۔ کسی نے آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی سے سوال کیا، اور ان کا سوال در واقع ایسی شخصیت کے بارے میں تھا کہ جو اس زمانے میں تصوف کے عنوان سے شہرت رکھتی تھی، لیکن حوزہ علمیہ میں ایک نہایتی قابل شخصیت تھیں، ایک نہایتی جلیل القدر عالم تھے، ایک نہایتی معلم اخلاق شخصیت تھیں، شہید سید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ یہی شخصیت جنہوں نے گناہان کبیرہ پہ کتاب لکھی، جنہوں نے اور ایسی نایاب کتابیں لکھی ہیں کہ جو آج تک جو ہے وہ مومنین کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث بن رہی ہیں، مومنین ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی نظر میں بھی عبدالحسین دستغیب شیرازی صوفی ہیں؟ تو شہاب الدین مرعشی نجفی نے جواب میں یہ اس سائل کو لکھا کہ اگر وہ صوفی ہیں تو کاش میں شہاب الدین مرعشی نجفی بھی ایسا صوفی ہوتا۔ تو بس عزیزان محترم، پہلے نمبر پر کہ جو افراد شرعی ریاضت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر سختی سے زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ایسے افراد کو اگر صوفی کہا جائے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں تصوف کا ایک مذموم چہرہ بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا بعض علماء ان باتوں کا جواب دینے کے صدد پہ آتے ہیں۔ کبھی احمد بن فہد حلی کو صوفی کہا جائے، سید ابن طاؤس کو صوفی کہا جائے، یا سید محمد مہدی بحر العلوم کو صوفی کہا جائے، شہید اول کو شہید ثانی کو صوفی کہا جائے، مرحوم قاضی کو صوفی کہا جائے، مرحوم آیت اللہ بہجت کو صوفی کہا جائے، مرحوم امام خمینی کو صوفی کہا جائے۔
اگر یہ صوفیت ہے تو پھر تو آپ کل کو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی صوفی کہہ دیں گے۔ بس اس معنی میں صوفیت مذموم نہیں ہے۔ صوفیت جو مذمت ہے وہ در واقع اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے، بلکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اپوزٹ میں، بالکل ان کے مد مقابل جو ہے وہ آ کر کھڑے ہونا، ان کی مخالفت کرنا، کردار میں، عمل میں، قول میں ان کی امامت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان کی تعلیمات کے مد مقابل اپنے نظریات پیش کرنا، وہ جو صوفیت ہے وہ مذموم ہے۔ یہ صوفیت جو ہے یہ ممدوح ہے۔ لہٰذا اگر ابن فہد حلی، سید ابن طاؤس جیسی شخصیات یا زین الدین جیسی شخصیات، شہید اول، شہید ثانی، امام خمینی، آیت اللہ بہجت، اگر ان کو صوفی کہا جائے تو یہ صوفیت مذموم نہیں ہے۔ کاش ایسا صوفی ہر شخص ہو جیسے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ملا جامی نے کتاب لکھی ہے نفحات۔ اس کتاب میں انہوں نے صوفیوں کے مشائخ کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہایت ہی گراں قدر اور ممتاز شخصیات، جن میں شیخ صفی الدین اردبیلی ہیں، جن میں علی ابن طاؤس جیسی شخصیت ہیں، جن میں شیخ احمد بن فہد حلی جیسی شخصیات ہیں کہ جو صاحب کرامت تھیں، جو باقاعدہ ریاضت شرعیہ کیا کرتی تھیں۔ ان افراد کو ان صوفی مشائخ کی فہرست میں ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ یہ شخصیات بھی زہد رکھتی تھیں، اگرچہ یہ شخصیات بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ان کے نقش قدم پر چلنے والی شخصیت تھی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ملا محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ شیخ صفی الدین اردبیلی، سید رضی الدین، علی ابن طاؤس، شیخ احمد بن فہد حلی اور اسی طرح سے شہید ثانی جیسی شخصیات کو دینی علوم حاصل کرنے والی شخصیات میں ایک نہایت ہی بلند پایہ شخصیت کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے والی شخصیات، جو در واقع شرعی ریاضت کو انجام دیں، جو در واقع شرعی عبادات کو انجام دیں، جو در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ وقت گزارا ہو، اور ایسی شخصیات سے متعلق کوئی ایسی بدعت بھی ان کی طرف منسوب نہیں کی گئی کہ جو در واقع اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہو، تو پس ایسی شخصیات کو صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ عزیزان محترم، خود جو علمی مقام ہے ان شخصیات کا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ مثلا احمد بن فہد حلی کا جو ایک علمی قد ہے کہ وہ ایک اس قدر درخشندہ شخصیت تھی کہ اپنے زمانے کے شیعہ فقیہ کے طور پر ان کو پہچانا جاتا تھا۔ یعنی آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب موسوعہ طبقات فقہا میں باقاعدہ شیخ احمد بن فہد حلی کو فقیہ شیعہ کے عنوان سے متعارف کروایا ہے۔ یعنی آیت اللہ کے نزدیک در واقع وہ ایک عالم شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بارہا مذہب حقہ جعفریہ کے اس بات کے لیے مخالفین سے مناظرہ کیا، اور مناظرے میں اس قدر قوت رکھتے تھے کہ گویا کہ علامہ حلی تھے اپنے زمانے کے، یہاں تک کہ انہوں نے عراق کے والی کو، عراق کے گورنر کو جس کا نام مرزا ترکمان تھا، مناظرے میں اس شخص کو شیعہ کیا، اور وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مکتب کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ خطبات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نام کے خطبے جاری کیے، اس نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نام کا سکہ جاری کیا۔ پس اگر صوفیوں کے مرام کو دیکھا جائے، صوفیوں کی روش کو دیکھا جائے، صوفیوں کے طرز زندگی کو دیکھا جائے، تو احمد بن فہد حلی کا جو طرز عمل ہے وہ صوفیوں کے طرز عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ باقاعدہ صوفیوں میں اور عرفاء میں فرق کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ صوفی ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ خوب صوفی اگر خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں تو کیا خاص قسم کا لباس پہننا، مثلا کھدر کے کپڑے کو پہننا، کیا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے؟ تو تمام فقہا کہیں گے کہ نہیں، کھدر کا لباس پہنا جا سکتا ہے۔ البتہ کھدر کا لباس آج کل کے معاشرے میں جو شخص پہنتا ہے، در واقع وہ دنیا سے دوری کا اظہار کرنے کی خاطر ایک ایسا لباس کہ جو خشن قسم کا، کھردرا قسم کا لباس ہے، عام طور پر لوگ
اس لباس میں رغبت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا فرد اگر ایک ایسا لباس پہن لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہے۔ بس تصوف میں صوفی در واقع اس شخص کو کہتے ہیں جو اونی کپڑے یعنی صوف سے، پشم سے، اون سے بنے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کا لباس مخصوص قسم کا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ خانقاہوں میں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ خوب خانقاہوں میں جا کر زندگی بسر کرنا یعنی معاشرے سے کٹ آف ہو جانا، یعنی ایسا کہ روحانیت اختیار کرنا، یہ وہ پہلو ہے جو مذموم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیعہ فقہا میں سے کسی فقیہ نے ایسے خانقاہوں میں جا کر زندگی بسر کی ہے؟ کیا اس نے دنیا کو ترک کیا ہے، روحانیت اختیار کیا؟ تو نہیں، نہ تو سید ابن طاؤس کا یہ طرز عمل ہے، نہ ابن فہد حلی کا یہ طرز عمل ہے، نہ جو ہے وہ بہدیہ بحر العلوم کا ہے، نہ قاضی کا ہے، نہ بہجت کا ہے، نہ خمینی کا ہے، نہ طباطبائی کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ بس اس معنی میں یہ صوفیوں سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر صوفیوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی خانقاہ میں ہیں تو ان کا تعلق خانقاہ سے ہے۔ خانقاہ کے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کس مذہب کا پیروکار ہے، اپنے نظریے کے وہ ثابت کرنے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے لیے وہ خانقاہ سے باہر آ کر کسی سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان علماء فقہا کی زندگی دیکھیں، یہ اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ مناظرے کرتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ صوفی نہیں ہیں۔ صوفیوں کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو صوفی باقاعدہ کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے کتب سے جو ان کو مل جاتا ہے اسی پر کفایت کرتے ہیں اور ریاضتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہ شیعہ فقہا باقاعدہ حوزۂ علمیہ میں ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک قداور شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس انہیں صوفی کہنا در واقع اس مذموم معنی میں خود جرم ہے، خود گناہ کبیرہ ہے۔ سید محسن امین آملی احمد بن فہد حلی کی طرف 26 کتابوں کی نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ 26 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے اکثر کتابیں جو ہیں وہ فقہ شیعہ پر مشتمل ہیں۔ پھر در واقع ابن فہد حلی کا جو طرز عمل ہے، جو زندگی کا طرز طریقہ ہے، وہ احکام الہی جو اجرائی نوعیت کے ہوں، جو حکومتی نوعیت کے احکام الہی ہوں، ان کے اجرا پر بھی سختی سے کاربند ہوتے تھے۔ جیسے امر بالمعروف ہے، یہ در واقع وہ وظیفہ الہیہ ہے کہ جو در واقع ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ حکومتی مسائل سے ہے۔ یا اسی طرح سے قصاص، قتل کے بدلے میں قتل جو ہے وہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ جو ہے وہ در واقع یہ قصاص کا حکم وہی جاری کر سکتا ہے جو باقاعدہ اسلام کے حکومتی احکام کو ایکسیپٹ کرتا ہو اور اسلام کے ان احکام کو جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یا اسی طرح سے خمس کو جو سہم امام ہے اسے استعمال کرنا در واقع فقیہ ہے جامع الشرائط جو در واقع امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت عامہ کے مقام پر موجود ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ پس در واقع یہ تمام نظریات احمد بن فہد حلی کے جو ہیں وہ معاشرتی نوعیت کے احکامات ہیں، اور ان نظریات سے خود نظریہ ولایت فقیہ کی اور حکومتی نظام جو تشیع کے اندر ہے اس کی مہک آتی ہے۔ بس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن فہد حلی مرتاض نہیں تھے۔ ابن فہد حلی باقاعدہ روحانیت اختیار کیے ہوئے، دنیا سے دوری اختیار کیے ہوئے کسی خانقاہ میں زندگی بسر کرنے والی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ شیعہ فقیہ تھے۔ بس انہیں صوفی کہنا اس مذموم معنی میں یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان محترم، مزید ابن فہد حلی کے بارے میں اگر ہمارے پاس کچھ معلومات ہوئی تو ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں شیعہ علماء، شیعہ فقہا کی تعلیمات، آثار جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خالص نورانی معارف ہیں انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، خداوند متعال انہیں آباد و شاد رکھے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین بے روزگار ہیں، اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں مناسب رشتے فراہم کرے۔ جو مؤمنین بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے مالی مشکلات رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مالی مشکلات کو حل فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں اور بچیوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تمام وہ مؤمنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص وہ مؤمنین جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے امام رؤوف علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کو جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔